جو شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بلند درجے حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو مغلوب کرے۔ جس شخص کو جنگل کا بھالو دھوکے میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے آسرے پر قطع مسافت کی کلفت برداشت کرتا ہے، اس کی کامیابی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو کر دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گویا اس تک نعمت عمل واصل نہ ہوا۔ جو بندہ کوئی کام ہمیشہ کرتا رہتا ہے وہ آخر اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص باطل کی پناہ لیتا ہے وہ عزت نہیں پاتا، اور جو شخص رذیل افعال کا مرتکب ہو وہ کامیاب نہیں۔ بے شک تمہاری منزل مقصود تمہارے آگے ہے، اور قیامت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں منزل مقصود کی طرف پکارتی ہے۔ ہر ایک آدمی کی موت کے لیے ایک دن مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتا، اور ہر ایک کے پیچھے لگی ہے جو سب کو ہانک رہی ہے۔ بے شک تم موت کی درانتی سے کاٹنے کا کھیت اور مرگ کا نشانہ، اور بلا شبہ تم مصائب کا تختہ مشق ہو اور بیماریوں کی اماجگاہ۔ بردانگی اور مروت کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ آدمی حرام کاموں سے پرہیز کرے، اور ورع و پرہیزگاری کے لوازم میں سے یہ امر ہے کہ گناہوں سے بچا رہے۔ اپنے غلبہ اور قوت کی ہوس کرنا شیطان کا مکر و فریب ہے، اور غضب کی اطاعت سراسر ندامت و نافرمانی ہے۔ بہترین مروت یہ ہے کہ آدمی مال و دولت سے اپنے بھائیوں کی مدد اور خبرگیری کرے، اور تمام حالات میں ان کے ساتھ مساوات رکھے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کی کمزوری کو پکڑو، عورت کی کمزوری دولت کے سوا کچھ نہیں۔ مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے، اور کامیابی کا وہ کوئی ضامن نہیں۔ اپنے مشورے میں بخیل کو شریک نہ کر، ورنہ تجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے گا اور تنگ دستی اور محتاجی کا خوف دکھائے گا۔ یاد رہے جو انسان اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالتا ہے وہ دوسروں کے تکلیف دینے سے محفوظ رہتا ہے۔